الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صليت على آل إبراهيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين توبة إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرق کشا اور معبود حقیقی ہے۔ اور اللہ تعالی امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابدا ابدا۔ رمضان مبارک خیر و برکت سے بھرپور مہینہ ہم سے گزر رہا ہے۔ آج 17 رمضان ہے، تھوڑے دن رہ گئے۔ نصیبے والے محنت کر رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی جس میں سست ہیں، ڈھیلے ہیں، وہ اور ایکٹیو ہو جائیں، سرگرم ہو جائیں۔ اپنے رب کے حضور یہ معافی مغفرت لینے کا، نیکیاں خیر کثیر اکٹھی کرنے کا بہت سازگار موسم ہے۔ یہ کام انسان سے اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے ایک یقینی ٹارگٹ ہو۔ جب تک یقینی ٹارگٹ نہیں ہے تو انسان کی اس میں دلچسپی، انٹرسٹ بھی اتنی رہتی ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے مجھے مرنا ہے، قبر میں حساب کتاب چکانا ہے، اور پھر قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میزان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنت یا جہنم میرے حصے میں آنی ہے، تو اس کا یقین جتنا ہوگا تو وہ قیامت کے روز کی سختیوں میں جہنم سے بچنے کے لیے مجھے اس مہینے میں بہترین سازگار فرٹائل موسم ملا ہے، تو میں کوشش کر کے اپنے رب کے حضور جو میرے گناہوں کی وجہ سے، میری بدعمالیوں، غلط کاموں کی وجہ سے، غفلت، سستی، لاپرواہی کی وجہ سے جہنم میرے حصے میں آ رہی تھی، تو میں اس سے بچنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بہترین موقع دیا ہے۔ میں زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عز و نیاز کروں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں اور اس سے بخشش کی بھیک مانگوں، تائب ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور معاف کرانے کا بہترین ماحول ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع پر زیادہ کتاب و سنت سے دلائل رکھنے کی کوشش کی جائے گی، ترغیب ترہیب کے طور پر، کہ ہم زیادہ محنت کریں اور اس بابرکت مہینے کی خیر و برکت کو سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے انسانوں جو ایمان لائے ہو۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تحریم،
28واں پارہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ باری تعالیٰ ایمان تو قبول کیا تھا اسی جہنم سے بچنے کے لیے، پھر بھی ایمان والوں کے آگے جہنم ہے۔ ہاں، یہ ایمان ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کا تقاضا پورا کرنا، اس کی حفاظت کرنا ہے، اسے کفر، شرک اور نافرمانی کے ساتھ میلا نہیں ہونے دینا، ضائع نہیں ہونے دینا۔ جیسے انسان برف خریدتا ہے اور وہ اس کو سنبھالے نہیں تو کچھ دیر تک تو وہ قائم رہے گی، پھر وہ پگھل کر ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی طرح ایمان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ کیسے قبول ہوگا ہمارا ایمان؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ فتح مکہ کے بعد اعلان ہو گیا کہ اتنے عرصے کے دوران مشرکین مکہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیرہ عرب کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائیں۔ اگر اس دورانیے کے بعد کوئی یہاں ٹھہرے گا، جہاں اسے دیکھا جائے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تمہارے یہی ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر وہ تائب ہو جائیں، شرک کفر کا انکار کر دیں اور اللہ پاک کی توحید پر ایمان لے آئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر لیں، اس قرآن کو قبول کر لیں اور اقام الصلاۃ، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، پھر ان کا رستہ چھوڑ دیں، ان کو قتل نہیں کرنا۔ یعنی پتہ چلا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد ارکان اسلام کے جیسے جیسے اس کا وقت آئے، نماز کا ہے نماز ہے، زکوٰۃ کا ہے زکوٰۃ ہے، رمضان ہے تو روزے ہیں، حج ہے تو حج ہے، تو یہ کرنے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ تائب ہو جائیں، کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، اسلام دشمنی چھوڑ دیں، حضور کی رسالت پر ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، قرآن پر ایمان لے آئیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ، بھائی ہیں۔ قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وعصموا منی دماءهم الا بحق الاسلام۔ مجھے پیارے محمد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میں قتال کروں جب تک وہ توحید و رسالت تسلیم نہ کر لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، انہوں نے اپنے خون مجھ سے بچا لیے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے جو دلائل رکھ رہا ہوں، اس کی روشنی میں ہم نے اپنی بات کی طرف چلتے آنا ہے۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو، تھوڑی سی بیس بڑھائیں، آواز بڑی کو چیختی ہے۔ ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، گھر والوں کو بھی جو تمہارے ماتحت ہیں، کس سے؟ نارا، کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر اور وہ بت اور وہ آگ تیز کرنے والے گندک کے پتھر وغیرہ سب کچھ ہیں۔ وہ ایندھن جو آگ کو تیز کرتا ہے، بھڑکاتا ہے، جاری و ساری رکھتا ہے، اس میں یہ انسان بھی ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا اس پر فرشتے مقرر ہیں، بڑی قوت والے، زور آور ہیں، سخت دل ہیں، جو اللہ نے حکم دیا سزا دینے کا وہ کریں گے۔ آپ کثیر تعداد، ڈھیروں، جتنی بھی قابل رحم مظلوم حالت بنی ہوئی ہے سزا میں، وہ ترس نہیں کھائیں گے، جو ان کی ڈیوٹی ہے وہی کریں گے۔
فرمایا یا ایھاالذین کفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، انکار کرنے والو، باغیو، آج تم بچ نہیں سکتے کسی طرح، جو کیا ہے اس کا صلہ بھگت کر رہو گے۔ پھر ایمان والوں سے دوبارہ خطاب ہے، جامع آیت ہے جو آگے پڑھی ہے، کچھ حصہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی روشنی میں مزید دلائل۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمان والو شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی دولت سے نواز دیا ہے، تو پھر اگر ایمان قبول کر لیا ہے، جیسا حق ہے تائب ہو، وہ چھوڑو جو ایمان کے منافی کام ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ شرک جب تک انسان نہیں چھوڑے گا اس کو ایمان نفع نہیں دے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو فرائض ارکان اسلام، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کا مہینہ، روزے ہیں، اس پر پابند ہو، جیسا کہ حق ہے اس سے تائب ہو۔ توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے تائب ہونے کا حق ادا کرو۔ فرمایا کیا ہوگا؟ یکفر عنکم عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا اور تمہیں کیا کرے گا؟ جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا، جس کی خوبصورتی، حسن و زیبائش اور نعمتوں سے بھرپور نہروں سے کی گئی ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کو عزت بخشے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے ان کے دانے نور ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا وہ نور مکمل فرما جس کا تو نے دنیا میں ایمان کے بدلے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ یعنی واغفر لنا، جنت کی طرف جا رہے ہیں، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، استقبال کیا جا رہا ہے، آگے دانے نور چل رہا ہے، پھر بھی وہ بخشش مانگ رہے ہوں گے۔ معلوم ہوا انسان کا اللہ تعالیٰ سے بخشش کی بھیک مانگنا بڑا ہی عمدہ اور خوبصورت عمل ہے، جس پر باری تعالیٰ خوش ہو کر اور عطا فرماتے ہیں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک باری تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی اس نے ایمان دیا ہے، اگر وہ نہ چاہے ہم سے چھین سکتا ہے۔ ایمان دیا ہے، اگر ایمان ہم رکھنا چاہیں اور اس نے ہمارے لیے نہیں رکھنا تو ہمارے پاس کیا طاقت ہے کہ آخر تک ہم ایمان والے شمار ہو جائیں؟ یہ بھی اس کا فضل ہے کہ ایمان ہمارے پاس ہے اور مرتے وقت ہمیں مسلمانوں میں کفن دفن اور جنازہ اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ اگر اس سے پہلے اعلان ہو جائے یہ تو مرتاد ہو گیا، باغی ہو گیا، ایمان سے معروم ہو گیا، اٹھا کے وہ جہنمیوں میں پھینک دیں اور اس کو عزت کے ساتھ دنیا سے نہ بھیجا جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا ایمان کا مرتے دم تک انسان کے پاس رہنا صرف اور صرف انسان کی اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو سعادت مندی اور ابد کی تقاضے ہیں، اس کے کام ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر اس نے فضل کیا ہے تو اس کا جو یہ نہیں ہے اگر میں ایمان پر نہیں ہوں تو وہ نہیں چاہ رہا، یہ بےہودگی ہے، یہ ادب و احترام نہیں ہے۔ ادب و احترام کے عاجزی، فروتنی، تقوی کی راہ اپنانا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے تائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پر کتنی خوشی ہوتی ہے، اس پر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس سواری ہے
اور اس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہے، کسی ویران راستے میں جا رہا ہے اور وہ سواری اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دور دراز تک نظر نہیں آتی، مایوس ہو کر لیٹتا ہے کہ اب موت ہی ہے، کھانا پینا نہیں ملے گا، دور دور تک سفر بھی لمبا نظر آ رہا ہے، موت کے لالے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا للہ وفرو بتوبت عبدہ سقط علی بعیری فی ارض فلات، پھر اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ گئی اور خوشی میں پھولے نہیں سماتا، کہنا تھا کہ یا اللہ میں تیری حضور تائب ہوتا ہوں، تو مجھے بخش دے، الحمدللہ خوشی سے الٹا کہنے لگ گیا، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا آقا، اللہ کی پناہ۔ یعنی خوشی میں بات کرتے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بات الٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر جو اس کے سامنے اپنے خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، نہ کرنے کا اعلان عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنی سواری گم ہونے کے بعد باتیں الٹ پلٹ کرنے لگ جاتا ہے، دماغ اتنا خوش ہوا صحیح بات کر نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، جو لوگ تائب ہو جائیں، پہلے جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ رہی تھی اسے چھوڑیں، واصلحوا، پھر اس کے بدلے جو غلط کی جگہ حق چھوڑا ہوا تھا اس کو اپنائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کریں، واعتصموا باللہ، اور اپنے رب کے ساتھ مضبوط رشتہ تعلق قائم کریں، واخلصوا دینہم للہ، اپنے دین کو مفادات کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، کاروبار، بزنس، رشتے ناطے یا ووٹ لینے کے لیے یا کوئی نہ کوئی انسانی مفاد نظر آتا ہے یا کوئی مجبوری ہے، نہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ تائب ہو جائے۔ فرمایا اولئک فاولئک مع المؤمنین، یہ ہیں جو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، جو اہل ایمان کے ساتھ خالص ہو کر شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے مومنین کو جلد اور جلد بہت زیادہ عظیم اجر عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کے بندو اگر تم اس کے حضور نافرمانی چھوڑ دو، فرما برداری بچا لو، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، اس کے لیے خالص ہو جاؤ، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ تو تیری ادنا سے ادنا محنت کو جانتا بھی ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے اور اس کا احترام بھی کرتا، نوازتا بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں کئی بار سنا چکا ہوں، موضوع کی مناسبت سے اب بھی سنائی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ کتنا ویلکم کرتا ہے۔ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب العبد الی ذراعا تقربت منہ باعا، فرمایا جب آدم کا بیٹا اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ آتے ہیں، جب وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کر حد سے بھی زیادہ بڑھ کر آتے ہیں۔ وَإِذَا أَتَانِي جَاءَ أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، فرمایا جب انسان ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے ہم دوڑ کر اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا اگر تم اللہ کے سامنے اس کا شکریہ بجا لاؤ، اس کے حضور تائب ہو جاؤ، نیک عمل کرنے لگ جاؤ، وہ تو تمہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا،
کفران نعمت کرو گے، نافرمانی کی روش پر ڈٹو گے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فرمایا دیکھیں انسان ادھر سے حق بات سنتا ہے، اس کا دماغ دل گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، پھر یہ گواہی دیتے ہوئے اس کی دلوں کی زمین میں زلزلہ برپا ہوتا ہے اور وہ تصدیق و تائید کرتا ہے کہ تو غلطی پر تھا، یہ حق ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر کی دنیا میں یہ انقلابی تبدیلی چینج آتی ہے، پھر اس کا دماغ کہتا ہے ہاں تو غلطی پر ہے اور غلط کو غلط کہہ۔ پہلے اس کا دل اندر سے بولتا ہے، اس کا اندروں اس کا باطن اس کے جھنجھوڑتا ہے کہ تو غلط ہے، غلطی کو چھوڑ دے اور حق مان لے۔ جب اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے، جیسے کہ بچہ گھر سے نکلا ہوا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ اب باپ کی وہ مجھے ناراض ہوگا، مارے گا، تو اس کے دل میں اس کی ادراک، شعور اور عظمت آ جاتی ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ ابھی باپ نے مارا بھی نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑا بھی نہیں ہے، وہ کیوں رونے لگ جاتا ہے؟ اس کا باطن اس کو اس بات پر جھنجھوڑ کر تیار کر دیتا ہے کہ تو غلط ہے، اب پکڑا گیا ہے، اب مار پڑے گی تو پھر کیا تقاضا ہے؟ وہ بچہ جو بالکل چھوٹا، جس کو علم نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے ہم سے سیانہ ہوتا ہے، وہ فوراً رونے لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے سامنے ایک وفد تھا، قوم تھی، جن کے سامنے آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن سن رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہروں پر لٹک رہے تھے۔ کیا تھا؟ ان کے دلوں نے معرفت کر لی، پہچان کر لیا یہ تو حق ہے، یہ تو حق ہے۔ جب باطن نے شعور اور ادراک کر لیا کہ یہ حق ہے، فوراً وہ رونے لگ گئے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا دے گا، سزا دے گا، تلواروں سے گردن اڑا دے گا؟ نہیں، باری تعالیٰ اگر حق ہے تو وہ پکڑ سکتا ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اب تو ہم جہنمی پکے ہیں، ایک ہی رستہ ہے، دلی گواہی دینے لگ گئے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ دلوں سے ابھی آواز نہیں پیدا کی، منہ کے اندر ہی کہنے لگ گئے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، باری تعالیٰ ہم نے مان لیا ہے تجھے، اب تو ایمان لانوں میں ہمیں لکھ لے۔ اور اس کی تصدیق ان کی آنکھوں سے اترنے والے نکلنے والے آنسو کر رہے ہیں۔ انسان جب تو رب کے سامنے تھوڑی سی اتنی سی تو کوشش کرتا ہے، وہ تجھے کتنا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جب آدم کے بیٹے سے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے میری محبت اور عظمت میں اور میرے ڈر سے، میں اس کو ہرگز عذاب نہیں دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، جب یہ اعتراف کرتے ہو کہ میں تمہیں بخشنے پر قادر ہوں تو میرا بندہ مجھ پر یہ یقین رکھتے ہوئے مجھے بخشش مانگتا ہے، میں اسے بخش دیتا ہوں۔ پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ پچھتاوا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو بخشنے پر قادر ہے، تو میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ خوشی میں آ کر کہتا ہے میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، وعدہ کیا تھا، کوشش کی، پھر نفس کے شیطان کے معاشرے کے ماحول سے کسی طرح مجھ سے پھر ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مجھ پر یقین رکھ کر اس طرح مجھ سے مانگتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں۔ جب وہ 3 دفعہ ہوتا ہے کہتا ہے بندے جب بھی تجھ سے ہو جائے کرے میں تجھے بخشتا ہی رہوں گا، یہ نہیں کہ 1 بار 2 بار۔ فرمایا تن میں جب تک جان ہے تو اس سے جتنی بار بھی غلطی ہوتی ہے تو مجھ پر یقین رکھتے میرے در پر آتا رہے، شرمانا نہیں ہے، دیر تو نے کرنی نہیں، اندھیر میرے گھر میں نہیں ہے۔
دیر تو نے نہیں کرنی، اور فرمایا اندھیرا میرے گھر میں نہیں ہے، میرے ہاں تیرے لیے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک موت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوتی۔ یعنی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، جتنے بھی ایج ہے، عمر ہے، موت کی بے ہوشی طاری ہونے سے پہلے تو مجھ سے مانگتا رہے، میں جو تجھے بخشتا رہوں گا۔ تو مانگتے مانگتے تھک سکتا ہے، میں سنتے سنتے تھکتا نہیں۔ تو غلطیاں کر کر کے بددل ہو سکتا ہے، مایوس ہو سکتا ہے، میرا گھر تجھے معاف کرتے کرتے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار و یبسط یدہ بالنہار یتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ دن کو رات کو پھیلتا ہے کوئی دن بھر کا گناہ گار آئے میرے سامنے تائب ہو جائے، آئے میرے سامنے تائب ہو جائے، میں اسے عطا کر دوں اور اسے بخش دوں، اس کی توبہ قبول فرما لوں۔ اور اسی طرح دن کو اس کی رحمت کا ہاتھ پھیلتا ہے، آوازیں دیتا ہے، رات بھر کے گناہ گار خواب غفلت میں، ظلم و بربریت تاریکیوں میں رکھنے والے آجا، پیار سے بلاتا ہے، آوازیں دے دے کر بلا رہا ہے، آ جاؤ میرے در پر، آ جاؤ، تیرے آنے میں دیر ہے، شرماتا کیوں ہے؟ مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دنیا میں ہے؟ جب انسان میں یہ یقین جتنا بلند ہوتا جائے گا، وہ اپنے رب کی محبت میں قدم بڑھاتا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی، پہلے وقتوں کی دور ہے، ایک کم 199 اس نے قتل کیے، مرڈر کیے، اور اس کے دل میں اٹھا تو پکڑا جائے گا۔ کوئی رستہ ہے؟ اس تلاش میں کسی صاحب کے پاس گیا، وہ ہماری طرح وسیلہ تھا، اس نے کہا تو 99 کا قاتل ہے، تیرے لیے کوئی رستہ نہیں۔ غصے میں آیا، اس کا بھی کام پورا کر دیا، 100 قاتل ہو گئے۔ پھر تڑپنے لگا، نہیں کوئی ہو سکتا ہے رستہ تلاش کرو۔ کسی نے اسے بتلایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور مشکات میں بھی ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے، توبہ کے باب میں۔ کہنے لگا میرے لیے رستہ ہے؟ وہ سمجھدار تھے بابا جی، انہوں نے کہا ہاں ہاں 100 قتل ہو گئے، پھر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی آدم آسمان کی چوٹیوں تک گناہوں کے ڈھیر بھی لے کر آ جائے، دل کی سچائی سے تائب ہو کر آ جائے، سارے بخش دوں گا۔ کب تک؟ جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اتنے ہزاروں سال کے بھی گناہ لے آ تب بھی بخش دوں گا۔ یعنی اتنی تجھے عمر مل جائے کہ وہ قیامت کے قریب پہنچ جائے، پتہ نہیں اس میں 100 سال ہیں یا 1000 سال ہے، کتنے سال ہیں، اتنی لمبی طویل عمر کے گناہ بھی ہوں اور آسمانوں کی چوٹیوں تک ڈھیر گناہوں کے ہوں۔ فرمایا سچائی سے لے کر آنے میں تیری طرف سے دیر ہے، خوشی سے معاف کر کے نیکیوں میں بدلنے کی میری طرف سے دیر نہیں ہے۔ 100 کا قاتل چل پڑا، اس نے کہا وہ بستی ہے اللہ والوں کی، وہاں چلا جا، اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا، یہ چھوڑ جا علاقہ۔ چل پڑا ہے، عین نصف میں پہنچتا ہے، موت نے آ لیا۔ فرمایا گرنے لگا تو اس کا جسم اس بستی کی جانب دھڑام گرا۔ اب فرشتے جنتی روح لینے والے آتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں، یہ تو تائب ہو کر چلا ہے، آل از ویل اینڈ از ویل، اخیر اچھا، سب کچھ اچھا۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ 100 کا قاتل ہے، بڑا ہی مجرم ہے۔ جہنمی کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے وہاں کوئی رونما ہوا، اس نے کہا فاصلہ ماپ لو، جدھر سے آ رہا ہے، جدھر جا رہا ہے، جہاں گرا ہے یہاں سے فاصلہ ماپ لے۔ اگر بستی والوں کی طرف فاصلہ کم ہے جنتی لے جائیں، اور اگر جدھر سے آ رہا ہے
وہ فاصلہ کم ہے وہ لے جائے. کیسو ماں بینا، ان بستیوں کے درمیان جدھر سے آ رہا ہے اور جدھر جا رہا ہے پیمائش کریں. اللہ تعالیٰ جب بندے کو بخشنے پر آتے ہیں وہ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب انسان ہماری طرف بڑھتا ہے ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غلط نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ أَن تَبْعَدِي، جدھر سے آ رہا اس بستی کو حکم دیا تو دور ہو جا. دوسری کہا أَن تَقَرَّبِي، وہ بستی جدھر جا رہا سے کہا قریب ہو جا. اب یہ نادان منکرین حدیث بیٹھ کر سوچتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس اللہ کے ہاتھ میں کن فیکون کی طاقت ہے، زمین و آسمان کا جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے، یہ باتیں سوچنا بے وقوفانہ عمل ہے. کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اسناد کے سنہری ذخیرے نے تائید کر دی کہ یہ پیارے محمد کی بات ہے، اگر حضور نے کہا ہے تو سچ ہے، تیری میری عقل میں نہیں آتا تو یہ ہماری غلطی کوتاہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو حکم دیا ہے بستی تو دور ہو جان تبادی، جدھر سے آ رہا ہے اور جدھر جا رہا ہے انت قربی تو قریب ہو جا. اور اس کے لیے بخشش کے عدل و انصاف کے پیمانے ثابت کر فرما دیا، غفرا، اسے بخش دیا گیا. اس لیے اللہ کے حضور بخشش مانگنے میں انسان کو آر نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. یہ بخشش مانگنا، اللہ کے ظہور اس کی فرمانبرداری نہ کرنے کا عہد کرنا اور فرمانبرداری کرنے کا اعلان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں محمد، کون؟ امام الانبیاء، حبیب کبریاء، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم، جسم مدکہ، روح منور، کرب مجلہ، نور مقطر، حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیتا، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تو روح زمن، روح چمن، روح بہارا، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ. اتنی شانوں والا بھی کہتا ہے میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ کی بخشش کی بھیک مانگتا ہوں اور تائب ہونے کا اعلان کرتا ہوں. پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرے دل پر کوئی پردہ چڑھنے لگتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرہ، میں دن میں 100 بار اللہ کے حضور بخشش مانگتا ہوں اور تائب ہوتا ہوں. اور میری امت، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ انی اتوب الیہ فی 100 فی اليوم مرہ. اے انسانوں، اے میری امت، دن میں اللہ کے حضور بخشش مانگا کرو، استغفار کیا کرو، تائب ہوا کرو. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار یہ عمل کرتا ہوں. اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اہل جنت جب جنت کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، سب کچھ دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اے ہمارے رب، ایمان کے بدلے جس نور کا تو نے وعدہ فرمایا تھا مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے. یہ بخشش مانگنا بڑا ہی قیمتی عمل ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مغفرت، استغفار و توبہ کے باب مشکات میں بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں عطا کروں. مجھ سے بھوک لگی ہے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں. پیاس لگی ہے پانی مانگو میں تمہیں پانی پلا دوں. رستہ نہیں مل رہا، رستہ مانگو میں تمہیں رستے کی رہنمائی کر دوں. تم مجھے نفع پہنچانا چاہو میں نہ چاہوں نہیں پہنچا سکتے،
نقصان پہنچانا چاہو میں نہ چاہوں نہیں پہنچا سکتے، تم میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تمہارے جن و انس اگلے پچھلے سب موجود، جوان بوڑھے حاضر ناظر سب اکٹھے ہو جائیں، ایک نیک بندے متقی بندے جیسے ہو جائیں، سب کے سب میری شان میں، میری حکومت میں، میری سربراہی میں، میری عظمت میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوتا، یعنی میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ اے جن و انس، اے ساری مخلوقات، تمہارے اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو کر سارے ایک نافرمان بدبخت انسان جیسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عظمت شان میں ایک ذرہ بھر بھی کمی نہیں آتی۔ ہاں ہاں، میں نے تم سب کا ریکارڈ بنا رکھا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے سب کچھ لکھ رہے ہیں، گن رہے ہیں، تمہارا شمار کر رہے ہیں، اچھا بھلا جو کر رہے ہو اس شمار پر تمہیں میں عطا کروں گا، اس شمار پر میں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر فرمایا تمہارے جن و انس اگلے پچھلے سب، یہ 2-3 روایتوں کا ملخص سنا رہا ہوں کہ سارے اکٹھے ہو کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، جی بھر کر مانگے، سب کو مانگے کہ میں انہیں عطا کر دوں۔ میرے خزانوں کی وسعتیں اس قدر ہیں، بخششیں اس قدر ہیں کہ جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں اس کے ناکے کے ساتھ پانی لگتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ ہاں تم سب گناہگار ہو، لیکن مجھ پر یقین کرو کہ تو اللہ بخشنے پر قادر ہے۔ باری تعالیٰ ہم مانتے ہیں ہم گناہگار، ہمیں معاف کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث سنائی، کیا کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اقرار کرے مجھ سے۔ بندوں کے سامنے تو چلاکی کر لیتے ہیں نا، زبان کی پلاس ماننے سے سب کچھ ثابت کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں چلتا، اس کے کمپیوٹر کے سامنے نہیں چلتا، اس کے دیانتدار فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ ہمارے پر مقرر، ان کے سامنے داؤ نہیں چلتا۔ یہ چلاکیاں اور شانیاں ادھر ادھر ہیں، رب کے سامنے نہیں چلتی۔ خالص ہو جا، خالص ہو جا۔ ایک بندہ اللہ کا گناہ کر کر کے شرمندہ ہوا بیٹھا ہے، گناہ کر کر کے شرمندہ ہوا بیٹھا ہے، اب منہ کانپ رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان میں آواز نہیں پیدا ہو رہی، لکنت آ رہی ہے، دل بھرایا ہوا ہے، جسم کانپ رہا ہے، تسلیم و رضا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے بڑے ظلم کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ فرمایا جب بندہ میرے پر یہ اعتراض کرے میں اسے جہنم میں پھینکتا ہوں کہ تو نے میرے بارے میں کیوں سوچا میں نہیں بخشتا۔ یہ سورہ زمر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں میرے بندوں میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم کر کر کے، شرک ہے یا ظلم ہے، بربریت ہے، قتل و غارت ہے، چوری ڈکیتی ہے، فحاشی اور یانی ہے، جو بھی برائیوں کی انتہا ہے کر کے مایوس ہو رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے بخش دوں گا۔ ایک دفعہ سچائی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس کا قرآن ہے، آدم کے بیٹے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیل و نہار بڑے سازگار ہیں، فرمایا سب کچھ بخش دوں گا، تیری طرف سے دیر ہے۔ یا اللہ کتنے کو بخش دے گا؟ ظلم اتنے ہیں۔ ایک عورت بھاگی آتی ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، حضور مجھ سے بدکاری ہوگی، مجھ پر حد قائم کیجئے۔ آپ نے ٹالنا چاہا، پھر وہ آ گئی،
اب اس کے اندر یہ اعلان ہے، یقین بن رہا ہے کہ موت سے پہلے تائب نہ ہوئے، آگے آگ بڑی سخت ہے۔ ڈر گئی۔ جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے شرم نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت رحمت لینے کے لیے جرأت پیدا ہو جاتی ہے، توفیق مل جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے حضور مجھ پر حد قائم کریں۔ پھر آپ نے اس کے ورثاء کو بلا کر کہا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر ٹالنا چاہ شاید کسی طرح الگ طائب ہو جائے، اس کے عمل پر پردہ ہے۔ پھر آگئی بچہ پیدا ہو گیا ہے، یہ دیکھیں لقمہ کھا رہا ہے، آپ نے اس پر حد قائم کی، سنسار کیا گیا۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانی ذہن کی رسائی لمیٹڈ ہے، پیغمبر کا رب کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اس میں وسعتیں ہیں، اس میں وسعتیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے عمر کہنے لگے حضور ایک زانیہ کا آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ فرمایا عمر تو جانتا نہیں ہے یہ اس عورت نے اتنی سچی اور بلند توبہ کی ہے کہ اپنا خون کروایا ہے، اگر مدینہ کے 70 باسیوں پر یہ خون چھڑک دیا جائے سب بخشے جائیں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ فرقان ہے۔ الا من تابا، جو تائب ہو گیا، غلطی کو مان لیا، شرمندہ ہو گیا، پشیمان ہو گیا، چھوڑ دیا، نہ کرنے کا یک سچا عہد کیا، عامل الصالحات، اس کے بدلے نیک عمل شروع کر دیے، اپنے رب پر یقین رکھا کہ وہ بخشنے پر قادر ہے، مجھے یقیناً بخش دے گا۔ فرمایا میں بخشتا ہی نہیں ہوں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اب میں اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ دیکھا کتنی وسعت ہے، اللہ اکبر، کتنی وسعت کہ انسان اگر رب کے سامنے سچائی سے ڈٹ جائے تو وہ صرف ہمارے گناہ ہی نہیں بخشتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یا توبہ توبہ سے نکلتے پھر وہی کام، دل سے سچا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران 4 پارہ ہے، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ فرمایا جو لوگ فحاشی کر لیں، کتنا بڑا جرم ہے، یا کوئی بھی ظلم کر بیٹھے، شرک بھی ظلم ہے، چوری بھی ظلم ہے، ڈکیتی بھی ظلم ہے، انسانوں کے حقوق غصب کرنا بھی ظلم ہے، ان سے ہیرا پھیری کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کا حق کھانا، جو بھی ظلم کی قسمیں ورائٹیز ہو سکتی ہیں وہ کر بیٹھتا ہے، پھر دل گواہی دیتا ہے میں غلط ہوں، ذکر اللہ، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے بخشش مانگو، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جب بندے جان لیتے ہیں میں غلطی پر ہوں پھر وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے دل سے کہ میں غلط ہوں پھر وہ غلطی پر اصرار نہیں کرتا، وہ بخشش کا متلاشی ہو جاتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وہ جنات،
اور جنت کے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، فرمایا جنت کے بغار جس میں کوثر و تسنیم، ونہار من عسل مصفی، صاف کی ہوئی شہد کی نہریں، جام طہور کی نہریں، شراب طہور، یہ دنیا والی شراب نہیں پی کر انسان کا ہوش و واس اور لتریشن شروع ہو جاتی ہے، وہ شراب جس کی اتنی پاکیزگی اور نفاست ہے، جب پیے گا اللہ کی حمد و ثنا اور گائے گا۔ فرمایا اس کی نہریں ہیں، صرف ٹینکیاں نہیں ہیں بھر کے دے دیں گے کولر، نہریں چلا دی ہیں ہر نعمت کی۔ فرمایا اس جنت میں داخل کروں گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، چند گھنٹے، چند سال نہیں، 100 سال نہیں۔ فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ضرور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے ساتھ رمضان مبارک کے برکتوں والے مہینے میں اپنے حضور تائب ہونے اور بخشش کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک تو ضروری اعلان ہے، ایک تو ہمارے ہاں خواتین کا قرآن پاک کی تعلیم کا ایک ہلکا سلسلہ چل رہا ہے، اس سوموار کو 10 بجے قریب تقریباً اس کے اختتام ہو رہا ہے، دعا ہے تو اس میں خواتین زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور آپ بھی کوشش کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں مسجد کے نمازی، مسجد کے معاون ساتھی باجوہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا جنازہ کرونا کی وجہ سے مختصر سا ہوا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے لیے اس مسجد میں میرے نمازی مسلمان بھائی جنازہ غائبانہ ہو جائے، تو آج ہم فرضوں کے بعد سنتے نہ پڑھیں، پہلے ہم ان کے لیے نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے، اور اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا